نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. رابطہ لاکھ صحیح قافلہ سلاد کے ساتھ سلاد کے ساتھ ہم کو چلنا ہے مگر روح کی رفتار کے ساتھ. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پابندی وقت کی اہمیت. سامعین محترم، دنیا کا نظام ایک خاص ترتیب سے چل رہا ہے. کائنات کی ہر چیز اپنے وقت کی پابندی کر رہی ہے. سورج اپنے مقررہ وقت پر مشرق سے شروع ہوتے ہیں اور مغرب میں غروب ہوتے ہیں. دن رات 24 گھنٹے سے آگے نہیں بڑھتے. مہینے اپنی مقررہ ایام میں کمی بیشی نہیں کرتے. مگر ایک ہم انسان ہیں جو وقت کی پابندی نہیں کرتے. کوئی طالب علم ہے تو وہ مدرسے میں تاخیر سے آتے ہیں. کوئی ملازم ہے تو وہ دفتر اوقات کی پابندی نہیں کرتے. کوئی مہمان خصوصی ہو تو محفل میں دیر سے پہنچتا ہے. کسی نے شادی کی شرکت کرنی ہو تو آخری وقت میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں. لوگوں کی اکثریت وقت کی پابندی کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. حالانکہ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں تو ان سے ہمیں پابندی وقت کا سبق ملتا ہے. نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس سے پابندی وقت کی تعلیم کرتی ہے. روزے بھی خاص مہینے میں فرض ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس سے پابندی وقت کا سبق حاصل ہوتا ہے. حج کے مخصوص مہینہ ہے الحج اشہر معلومات. اس سے پابندی وقت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. ارباب محفل وقت کی پابندی ایک فطری نظام اور عظیم لوگوں کا شکن ہے. وقت کی پابندی نہ کرنے سے نظام خراب ہوتے ہیں. وقت کی پابندی نہ کرنے سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. وقت کی پابندی نہ کرنے سے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم خود کو عظیم قوم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے. وقت کی پابندی ہی سے قومی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی ہے اور عروج کے مناظر پیدا کرتی ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں سدا عشق دولت دکھاتا نہیں، سدا عشق دولت دکھاتا نہیں، گئے وقت پھر ہاتھ آتا نہیں.